اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر اور اینکر پرسن عابد اندلیب جو ہیں انہوں نے خبر دی ہے اور ان کا تجزیہ بھی ہے کہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی ان سے رابطہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں یعنی ترمیم میں سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم سوچیں گے اس بارے میں، شرائط ہیں ہماری کچھ، ایک تو عمران خان کو رہا کریں، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ نوٹیفیکیشن نکالیں کہ جی آئندہ جو چیف جسٹس ہیں ہمارے آنے والے جناب سید منصور علی شاہ صاحب ان کا، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ تجزیہ کیا ہے عابد اندلیب نے، آپ کو سناتے ہیں جی، آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں۔ آئیں جی سنتے ہیں عابد اندلیب کا تجزیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، شہر اقتدار کے اندر ایک تلاطم ختم ہوتا ہے اور دوسرا جنم لیتا ہے۔ اس وقت یہ وفاقی حکومت تقریباً گھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑا اپسیٹ ہوا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ اپسیٹ یہ ہے کہ اب بات پہنچی ہے جا کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس کی حیثیت سے نوٹیفیکیشن کے اوپر۔ یہ وہ حکومت ہے جو پچھلے 6 ماہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بددستور ایکسٹینشن دینے کے اوپر تلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر انرجی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر لگا رکھی تھی، لیکن اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی تو جا رہا ہے، منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا، آپ اس کو جاری کریں تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کی جو آئینی ترمیم ہے۔ لیکن بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں۔ آئینی ترمیم کیسے لائی جا رہی تھی، اس کے اندر کیا کچھ تھا، باخبر صحافی کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب کا کتنا بڑا کردار ہے، آج کیا ہونے والا ہے، مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ نصرت جاوید صاحب نے آج کہا ہے کہ آج میں بھی سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کا قیدی کم از کم مجھ جیسے صحافی سے زیادہ باخبر ہے۔ اسلام آباد میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ موجودہ حکومت کو 2 ماہ دیے گئے ہیں، یہ ترمیم منظور کرواؤ ورنہ گھر جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں، جو پاکستان میں تقریباً سینئر ترین صحافی ہیں، جو معمر ترین صحافی ہیں، جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، جن کا جو تجربہ ہے وہ دہائیوں کے اوپر محیط ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور عمران خان تینوں ایک ہی کنٹینر پر دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ سیاست نام ہی ممکنات کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیم نواز شریف نے لیٹ کروائی، میں اس پر اس لیے بضد ہوں کہ پہلے تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب ہے کہ مجھے کیوں بلایا گیا، اور مجھے بلوا کر خلق خدا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہزارہ مانسیرا سے تو میں ہارا ہی ہارا، حتیٰ کہ میں لاہور سے بھی ہار چکا ہوں، لیکن فارم 47 سے لاہور سے جیتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف ساری گیم لگانے والے بندے نکالنا پھر مولانا آ رہا ہے۔ باجوہ سے بھی تلخی وغیرہ وغیرہ کافی محنت ہوئی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی برا ہوا، نہ کہ وہ ایم این اے بنے، وہ بھی پشین سے۔ یہ ایسے ہوا جیسے شاہد خاقان عباسی مری سے ہار کر لاہور سے ایم این اے بن کر جو محسوس کرتے ہوں گے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو سن لیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمیں جب رات کو 2 بجے آئینی ترمیم کا جو لفافہ تھا وہ ہمیں بھیجا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ کریڈٹ اس ترمیم کو روکنے کا جو جاتا ہے وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کو جاتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے، لیکن ان کو جو لیگل گائیڈنس تھی وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تھی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ جب مسودہ انہوں نے منگوایا، انہوں نے بہت ضد کی، انہوں نے کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ ہمیں مسودہ دیں۔ اور مسودہ جب رات کو 2 بجے آیا، یہ اس رات کی بات ہو رہی ہے جب اگلے دن اس ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، اور کہا گیا کہ جب مسودہ آیا تو ہمیں ہمارے سامنے جب مسودہ بھیجا تو اس کے فوری بعد بلاول صاحب بھی آگے، تو ہم نے وہاں بیٹھ کر اس مسودے کو پڑھنا شروع کیا۔ جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو ہم نے دیکھا تو یہ تو بہت خطرناک اور خوفناک چیزیں۔ تو میں نے بلاول صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بھائی کرنا ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، سینیٹر صاحب یہ کہتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، کہ میں نے اسی وقت وائس نوٹ بھیجا
مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ بھائی اس میں تو آرٹیکل 8 کا بھی ذکر ہے، اور بعد میں جب بلاول آئے تو ہم نے کہا کہ آرٹیکل 8 پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجبوری ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے اعتراضات کے اوپر اس کو نکال دیا، لیکن ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب اس سے بھی اگلی گیم چیک کریں۔ نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو 2 ماہ دیے گئے، آپ نے یہ ترمیم منظور کروانی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا فیصل وارڈا کا غصہ کہ یہ بہت نکمے ہیں، یہ بہت نالائق ہیں، ان سے یہ نہیں ہوا۔ اور ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ان سے مس مینج بھی ہوا، اور شاید یہ بھی حقیقت ہو کہ کچھ حلقے نون لیگ کے اندر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ کچھ حلقوں کی بات کر رہا ہوں جو شاید سیاست سے آؤٹ ہے، جو شاید بہت زیادہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے۔ ویسے تو اوورال تمام نون لیگ ہے، لیکن نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سیاسی موت ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو شاید وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے، اور پھر مسودہ جو ہے وہ لیک ہو گیا، چیزیں بہت زیادہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ جب چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو بہت زیادہ طوفان اٹھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس حکومت کے اندر، تو پھر لوگ بھی بھاگنا شروع ہو گئے، مسودہ بھی آہستہ آہستہ لیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ لیکن اب جو حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے پکا کرنا چاہتی تھی، قدرت کا نظام آپ دیکھیں، اب وہ حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس کی حیثیت سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ اگلے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اس کے بعد گورنر پنجاب نے یہ بات کی، اس کے بعد خود اعظم نذیر تارڑ نے یہ بات کی کہ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں، قاضی صاحب جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں، آئینی عدالتیں فی الحال نہیں بن سکتی۔ لیکن اب مولانا صاحب نے ایک اور کارڈ کھیلا ہے، جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں، تحریک انصاف کی ہے دوسری، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کسی بھی آئینی ترمیم کے اوپر، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوگا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی، لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پہلے سید منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، بہت سارے باخبر لوگ بتاتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں ہو نہیں رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کا اگر 3 مہینے پہلے جاری ہو سکتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ کچھ لوگ شاید خائف ہیں منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے، کچھ لوگ شاید پریشان ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو یہ حکومت یا سسٹم سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، الیکشن کے حلقے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے، وہ وہاں سے اڑ جائیں گے اور کورٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، بڑا سخت رد عمل آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ پریشانی ہے۔ اب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں پھر اگلی بات کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گارنٹی نہیں دے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ وہ بہت اچھے بن کے رہیں گے، اور الحمدللہ قاضی صاحب نے وہ پروو کیا۔ قاضی صاحب بہت اچھے بن کے رہے، قاضی صاحب نے جو کیا وہ بالکل وہی کیا جو ان کو کہا گیا، اور بھرپور طریقے سے قاضی صاحب نے اپنے آپ کو، اپنے قلم کو استعمال ہونے دیا۔ اور اب شاید قاضی صاحب بھی پچھتا رہے ہوں گے، وہ قاضی صاحب جو کہتے تھے کہ یار لیگیسی نہیں بن سکی، اگلے اگر 3 سال مل گئے تو بہت اچھی سے لیگیسی بناؤں گا، بہت تگڑے تگڑے فیصلے دوں گا، تاریخ میں امر ہو جاؤں گا۔ پہلے میں نے لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا کہ مجھ پہ جو حملہ ہے وہ پوری عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، میں بڑا بہادر جج ہوں، میں نے مقابلہ کیا ہے، مجھے فیض آباد دھرنے کے کیس کا فیصلہ سنانے کی سزا دی گئی ہے۔ لیکن اب وہ قاضی صاحب کہیں بہت پیچھے رہ گئے، کہیں گم ہو گئے، پتہ نہیں وہ قاضی صاحب حقیقت میں تھے بھی یا نہیں تھے۔ لیکن اب جو قاضی صاحب ہیں وہ بہت پچھتا رہے ہیں، وہ اتنے افسوس میں کہ ان کی حالت بیان سے باہر ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں گے ایک شخص جس نے اتنا کچھ رگید کر رکھ دیا، رگڑ کر رکھ دیا سب کچھ، اس آس پہ کہ اس کو کل ایکسٹینشن ملے گی، کل وہ اس چمن کا جو ہے وہ وارث ہوگا، لیکن آج جب وہ جاتے ہوئے دیکھے گا، اپنی لیگیسی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا، جگہ جگہ ہزیمت کے، شرمندگی اور پیشمانی کے نشان دیکھے گا، قدم قدم پہ آفتیں، مصیبتیں اس کا سامنا کر رہی ہوں گی، اور وہ کیسے جی پائے گا؟ وہ کتنا پریشان ہوگا، وہ کتنا اپسیٹ ہوگا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ ہو کیا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے، اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی، اتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، جس کے اوپر اتنے کام لیے گئے، اور اب تو عالم ہے کہ تو بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں، اب ایکسٹینشن نہیں ہے، اور قاضی صاحب نے گھر جانا ہے۔
اور منصور علی شاہ صاحب نے آنا ہے. اپوزیشن نے واضح کر دیا کہ آپ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, پھر آپ کی آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں گے. سپریم کورٹ کو بھی اس میں بہت بڑا جو ہے وہ ان کا کردار ہے. انہوں نے جو بر وقت وہ فیصلہ دیا 4 صفحات کا, جو وضاحت جاری کی, این وقت کے اوپر وضاحت جاری کی کہ آپ جو تمام ایمنز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ ان کا ووٹ ڈالیں گے تو ڈیفیکشن کلاس بھی لگے گی, اگر آپ ان کا ووٹ ڈالیں گے وہ سیٹ سے بھی جائیں گے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو وہ بڑا زبردست ایک قدرت کا نظام ہے. دیکھیں چیزیں بر وقت ہو رہی ہوتی ہیں, ایک نیچے کام چل رہا ہوتا ہے, ایک اوپر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مولانا صاحب کا دل پھر گیا, ترمیم نہیں ہوئی, اب حکومت گھر جاری ہے. بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ پرفارم نہیں کر سکے گی. جب منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکے گی, آگے بڑھ نہیں سکے گی. پرفارمنس تو ویسے آج بھی ان کی کوئی اتنی اچھی خاصی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بڑی نہیں ہے, لیکن ان کا گھر جانے کا معاملہ جو ہے وہ اب اٹل ہوتا جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.